ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. قرآن مقدس کا بیان کچھ اس طرح سے جاری ہوتا ہے. ما خلقت الجن والانس، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. ما خلقت الجن، میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو، والانس اور انسانوں کو، الا مگر یہ کہ سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. پروردگار عالم نے اس آئے وافی ہدایہ میں ایک مقصد بیان کیا کہ خلقت انسان کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ انسان اور جن کو پیدا کیا گیا. دونوں کی پیدائش کا مقصد بس ایک بتایا ہے، الا لیعبدون، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی دونوں کی خلقت عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور ہم یہاں جنات کے سلسلے سے کوئی بحث نہیں کرتے، مگر انسانوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہمارا تعلق اسی سلسلے سے ہے. میں نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. خالق کائنات نے کس لہجے میں گفتگو فرمائی ہے؟ یہ لہجہ وہی ہے کہ جو کلمہ توحید کا لہجہ ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے.
اسی لہجے میں فرماتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی تخلیق، انسان کی خلقت، انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت پروردگار ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان جتنا عبادت کرتا جائے گا مقصد تخلیق کو پورا کرتا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آگے آ جائے، وہاں دھوپ ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری کہ وہ مقصد تخلیق کو پورا کرے، اور مقصد تخلیق عبادت پروردگار ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، تیرے رب نے طے کر دیا ہے، تیرے رب کا فیصلہ یوں جاری ہوا کہ لا تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس کے، سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس تو حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کر، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تو حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کر، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ یقین کے دو معنی مفسرین نے لکھے، ایک یقین بمعنی یقین جو ہم سمجھتے ہیں، اور ایک یقین کے معنی ہے موت۔ تو دونوں کا ترجمہ الگ الگ کیا جا سکتا ہے کہ تو اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے۔ دوسرا ترجمہ ہوگا تو اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے عبادت کرتے کرتے موت آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میری طرف متوجہ رہیں۔ چند ایک معروضات ہیں اور چند ایک گزارشیں ہیں، جو گزارشیں آپ تک پہنچانا ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ بہت بڑا فلسفہ ہے، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے تو اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے موت آئے تو عبادت کرتے کرتے موت آئے۔ اس ایک آیت نے زندگی کے دائرے کو وسیع کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میرے ساتھ رہیں۔ زندگی کے دائرے کو وسیع کیا اور مفہوم عبادت کو بہت دور تک پہنچایا۔ میں دھوپ آ رہی، آگے آ جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمیں تو چھوٹے آدمیوں کے لیے پریشانی ہے، اتنے لمبے آدمی کے لیے کیا پریشانی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ اللہ نے مقصد تخلیق بتایا عبادت۔ دوسری آیت میں کہا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تو عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ اپنے علاوہ کسی کی عبادت کو پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان عبادت کرے تو اسی کی عبادت کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ ظاہر ہے یہ پاؤں ہے، پاؤں سے اوپر یہ پنڈلی ہے، گھٹنا ہے، گھٹنے سے اوپر یہ حصہ ہے، اس کے بعد سینہ ہے، اس کے بعد بازو ہیں، تو پاؤں سے بلند گھٹنا ہے، پاؤں سے بلند گھٹنا ہے، گھٹنے سے بلند گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے، اور اس سے بلند سینہ ہے، سینے سے بلند شانہ ہے، شانے سے بلند، ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، شانے سے بلند سر ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے بلند شے کو سر کہتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ سر کسی اور کے آگے جھکے، اسی کے آگے جھکے جس نے اسے بلند بنایا ہے۔ جس خدا نے اس سر کو بلند کیا ہے، جس خدا نے اس سر کو بلندی عطا کی ہے، رب چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ یہ سر کسی اور کے آگے نہ جھکے بلکہ میرے آگے جھکے۔ اور یہ بھی عجب مسئلہ ہے کہ اگر انسان اس سر کو جگہ جگہ جھکا دے گا تو ہر جگہ جھکائے گا۔ ارے توجہ فرمائے، جگہ جگہ جھکائے گا تو ہر جگہ یہ سر جھک جائے گا، اور اگر یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے تو آواز دیتا ہے کہ اس سر کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ جو سر میرے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آئیے بحث چل رہی ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ پھر ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو ہے نہیں، یہ سر اگر اللہ کے سامنے جھکے تو پھر کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ خدا اس سر کی آبرو کا محافظ ہے، وہ اس کی آبرو کو سلامت رکھتا ہے، پارا پارا نہیں ہونے دیتا، اور وہ احساس قدم قدم پہ دلاتا ہے کہ تیرا اے انسان، تیرا یقین اگر مجھ پا ہے، تیرا یقین اگر مجھ پا ہے تو بس مجھی پہ یقین رکھ، کسی اور پہ یقین نہ رکھنا۔ میں تیرے یقین میں بھی اضافہ کروں گا، تیری آبرو بھی بڑھا دوں گا۔ اور خدا جب عزت دیتا ہے، آبرو دیتا ہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جب خدا ذلیل کر دے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائے، خدا بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب خدا عزت عطا فرمائے، انسان کو آبرو مند بنائے، تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے خدا ذلیل کر دے اسے کوئی عزت کا تاج نہیں پہنا سکتا۔ دلیل سنیے اور زندگی بھر یاد رکھیے کہ طاقت نے لشکر نے طاقت نے کسی کو ذلیل کرنا چاہا، ارے نہیں غور نہیں کر رہے، کسی کو ذلیل کرنا چاہا
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، مگر جس نے ذلیل کرنا چاہا تھا اپنے دربار میں خود ذلیل ہوا۔ ہر توجہ تو فرما، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میرے ساتھ رہے۔ جو ہے میں موضوع چل رہا ہوں۔ پھر مل جل کے صلوات پڑھے علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ طاقت نے لشکروں نے ذلیل کرنے کے لیے ہتھکڑیاں پہنائی، بیڑیاں پہنائی، مگر کمال ہے اس کا جس پر اس قیدی کا یقین ہے، اس خدا کا کمال ہے کہ قیدی عزت دار کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یزید کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، توجہ فرمائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، یہ حکومت والا آدمی، طاقت والا آدمی تو بہت طاقتور ہے، اس سے بڑا طاقتور کون ہوگا؟ اس سے بڑی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ مگر کمال یہ ہوا کہ طاقت کا طلسم ٹوٹ گیا۔ طاقت کا طلسم ٹوٹ گیا۔ لفظ بدل رہا ہوں، بادشاہت کا طلسم ٹوٹ گیا، امامت کا اعجاز زندہ ہو گیا۔ خاموش ہے، کمال ہے، دربار اس کا ہے۔ کس کا دربار ہے؟ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دربار ہے اس کا، دربار میں قیدی ہے۔ دربار میں بادشاہ نے کہا کہ خطیب سے کہ جا خطبہ دے، اس سے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد خطبے میں اس نے کہا، آل محمد علیہ السلام کو برا بھلا کہا، تو سید سجاد نے فرمایا، جملہ ہے تاریخ میں یاد رکھنے کے قابل، اور میں پیغام کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کرے کہ بچوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جیسے اس نے ختم کیا اپنے خطبے کو، فوراً سید سجاد، صلوات پڑھے محمد والے، پھر صلوات پڑھے محمد والے، توجہ فرمائیں۔ سید سجاد نے فوراً فرمایا، کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ یہ جو پہلا خطیب خطبہ دے رہا تھا، یہ کہاں پہ گیا تھا؟ کہاں گیا تھا؟ بادشاہ کہہ رہا ہے، یزید کہہ رہا ہے، جا منبر پر اور خطبہ بیان کر، خطبہ دے۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ سید سجاد نے فرمایا، اے یزید، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ بلند ہو جاؤں؟ ارے توجہ فرمائے، ارے صلوات پڑھے محمد، توجہ۔ اے یزید، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر بلند ہو جاؤں؟ منبر نہیں کہا ہے، لکڑیے کہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر منبر پر اہل بیت کی توہین ہو تو وہ منبر نہیں ہے۔ نہیں
ابھی ایک ہی جملہ سنا ہے، جملے کا آدھا حصہ. اگر منبر پر اہل بیت کی توحید ہو تو وہ منبر نہیں ہے، اور اگر دار پہ اہل بیت کا ذکر ہو تو وہی منبر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھے محمد و آل. توجہ فرما رہے ہیں. بلند آواز سے جواب دے، بلند آواز سے جواب دے. اگر دار پہ کوئی فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے تو وہ دار نہیں ہے، منبر ہے. ارے یہ یاد رہو، یاد رکھیں کہ منبر غیروں کی فضیلتوں کے لیے نہیں ہے، آل محمد کی فضیلت کے بیان کے لیے ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے منبر کسی مسجد سے نہیں اٹھایا ہے، غدیر کے میدان سے. صلوات پڑھے محمد و آل. ارے توجہ فرمائے اللہ اکبر. یہ مولوی بھی کیسے کیسے ہیں مولوی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میری طرح متوجہ رہیں گے تو میرا موڈ ہے، میرا جی چاہ رہا ہے، توفیق اس کی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کچھ آپ کے حوالے کر دوں، نوجوان نسل کے حوالے کر دوں. تو منبر غدیر سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ غدیر سے آیا ہے. اور یہ منبر میں نے کہا نا کسی مسجد کا نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر پیغمبر خطبہ دینے کے لیے منبر مدینے سے منگوائے تو یہ مدینے کا منبر ہے، اور اگر کہے کہ منبر بناؤ تو یہ غدیر کا منبر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرا جی چاہ رہا ہے رفیہ شبنم عابدی کا ایک شعر پڑھنے کے لیے. پروفیسر رفیہ شبنم عابدی بہت ٹھیک ٹھاک شعر کہنے والی خاتون. شعر سنیں گے، جب یہاں تک آئیں تو ایک شعر سنتے چلیں. ان کا بڑا قیمتی شعر ہے کہ مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر. دوسرا مصرع سنیں گے، زمین پہ نہیں رہیں گے. مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر. پھر سن لیں مصرع کہ مسجدوں کی سیڑھیوں پر. آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے بعد بیٹھے ہوئے ملتے ہیں کچھ لوگ. مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر، کیا خبر تھی ایک دن منبر اٹھا لے جائیں گے. کیا خبر تھی ایک دن. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا خبر تھی ایک دن منبر اٹھا لے جائیں گے. ہم غدیری ہیں، جب بھی بیان کریں گے تو غدیری ہی بیان کریں گے. ہم ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ سب یہ لوگ ہیں تبرہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ ہیں مناظرہ پڑھتے ہیں. ہم مناظرہ نہیں پڑھتے، تبرہ نہیں پڑھتے. تبرہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز ہے. ارے کیا سن رہے ہو بھائی. تبرہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، تبرہ ہاں کرنے کی چیز ہے. اور تبرے کے معنی یہ ہے، تبرے کے معنی یہ ہے کہ جن پر تبرہ کر رہے ہو تمہارا کردار ویسا نہ ہو جائے. ارے صلوات پڑھے محمد. ارے میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. پڑھ
بہت بڑا جملہ تھا یہ، اسے آسانی سے سن کے آپ گزر گئے. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے. دعا کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے. آپ نے غور فرمایا، تبرہ، ہم تبرہ نہیں پڑھتے، ہم مناظرہ نہیں پڑھتے، فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں. نہیں، جملے پہ غور نہیں کیا. ہم فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں. یہ فضائل ہی اگر کسی کے لیے تبرہ ہو جائے تو ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا اس میں قصور نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ناول وغیرہ پڑھتے ہیں یا افسانے پڑھتے ہیں تو افسانہ اور ناول کی کتاب پر پیچھے اوپر ہی سر ورق پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں یا اس افسانے میں یا اس ناول میں چھپنے والے نام فرضی ہیں. ارے توجہ نہیں ہے، فرضی ہیں. اور اگر کسی کا نام مطابقت کر جائے اور مل جائے تو وہ معاف رکھے. ہم تو فضائل پڑھ رہے ہیں، اب اگر کسی کے لیے مناظرہ بن جائے تو ہم کیا کریں، یا تبرہ بن جائے تو ہم کیا کریں. فضائل وہ پسند کرتے ہیں جو آل محمد کو پسند کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنیے، بیان آگے بڑھایا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان اسعد، کیا میں بھی سوار ہو جاؤں ان لکڑیوں کے اوپر. یعنی سید سجاد نے اس منبر کو لکڑیاں کہا ہے جس پر فضائل بیان نہیں ہوتے. تو سوچے تو صحیح، جس منبر پر فضائل نہ بیان ہو، جب وہ لکڑیاں ہیں تو بیان کرنے والا کیا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ارے سن لیں. چلیں، جب یہاں تک بات آئی تھی تو مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی. رفیہ شبنم عابدی کے شعر آپ نے سنا، مسجدوں کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر، کیا خبر تھی ایک دن منبر اٹھا لے جائیں گے. چلیں، میں مجھے سنبھلی صاحب، مولانا مجھے سنبھلی بڑا نام ہے، خدا غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. ان کا ایک قطعہ پڑھتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے. آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں. نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر. نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز، پھر سنیں، نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. ہائے 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 ہائے. نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. یہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا. ارے توجہ فرمائے. چوتھا مصرع عجب مصرع ہے. نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر. جو چوتھے مصرے کو سمجھ چکے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، جو نہیں سمجھے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبی نے تم کو دیا تھا سبق جو روز غدیر، اسے تمہارے صغیر و ہائے ہائے صغیر و کبیر، یہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا. وہ 4 حرف کا لفظ غدیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 حرف کا لفظ غدیر بھول گئے لوگ. بلند آواز سے صلوات پڑھے عظمت لفظ غدیر بھول گئے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ خیریت غدیر
غدیر میں ہے، خیریت خیر غدیر سے ہے، خیریت غدیر میں ہے، خیر غدیر سے ہے، اس لیے کہ ایک آواز دی گئی تھی حیا علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف آؤ عمل۔ اب اتنا بلانے کے بعد جو بات کہی جائے وہی خیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کفنی لکھتے ہیں یا نماز میت پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لا نعلم منہ الا خیرا۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ ہے۔ جب کفنی لکھی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض کہیں گے کہ اے بھائی آپ کا نام لکھ دیں گواہی میں، نہیں ہمارا نام نہیں لکھنا۔ بعض کہتے ہیں نہیں ہمارا نام لکھیے، ہمارا نام لکھیے، اور فلاں جی ہمارا بھی نام لکھیے، اور بعض کہتے ہیں نہیں ہمارا نام۔ بھائی کیوں، کیا ہوا؟ ہم نے انہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہم نے انہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، انہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ گواہی نماز کی ہے۔ ارے توجہ فرمائے، گواہی نماز کی نہیں ہے، یہ جو اب تک لکھا گیا ہے یہ سب سچ ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مرنے والا اسی عقیدے پر مرا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس اب بات کر رہا ہوں۔ سید سجاد منبر پہ ہیں، کہا مجھے اجازت ہے، منبر پہ جانے کی اجازت ہے۔ یزید نے منع کیا، نہیں۔ تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا یزید تیرا قیدی ہے، ہائے ہائے تیرا قیدی ہے، اسے اجازت دے دے، یہ تو تیرا قیدی ہے۔ مگر یزید جانتا تھا کہ اسے زنجیریں قید نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ میں زنجیر ہے مگر زبان آزاد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، توجہ فرما، زبان آزاد ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ دیا، بلند بلیغ ترین خطبہ، اس میں کچھ چیزیں بیان فرمائی کہ جو ہمیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ آج پہچان لیں کہ میں منی کا فرزند ہوں، میں مکے کا فرزند ہوں، میں حرم کا فرزند ہوں، میں ہل کا فرزند ہوں، میں عرفات کا فرزند ہوں۔ کتنی چیزیں ہیں جس کو بیان کیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب فرزدق کا ضمیر بیدار ہوا تھا، ایسا ہی ایک مرحلہ تھا کہ جب فرزدق کا ضمیر بیدار ہوا تھا۔ مگر یہ طاقت سید سجاد کے پاس کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی یہ طاقت سید سجاد کے پاس کہ دربار ظالم کا ہے، کلمہ حق کا ہے، حق کا کلمہ ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ سید سجاد کی عبادت نے یہ قوت عطا کی۔ آپ دیکھیں کہ ایسا عبادت کرنے والا، ایسا عبادت کرنے والا کہ جسے زین العابدین کہا جائے، اور ایسا سجدہ کرنے والا کہ جسے سید الساجدین کہا جائے، دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ زین العابدین بھی ہمارے پاس ہے، ہائے ہائے ارے غور کریں، سید الساجدین بھی ہمارے پاس ہے۔ تو عبادت کا کمال یہ ہے کہ عبادت طاقت عطا فرماتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عبادت طاقت عطا فرماتی ہے، مگر وہ عبادت طاقت نہیں دیتی کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور خیال کہیں اور ہو۔ خیال کہیں اور نہیں، خیال کہیں ہو، کہاں تو تمہاری عبادت
تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، تجھے یقین آ جائے۔ عبادت کو بڑی کر، ہم سب کو چاہیے کہ عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی، جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے خدا اس کے سر کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ آپ بھی کسی سے سوال کر لیتا ہے، ہمیں ضرورت ہے اور ہم نے سوال کر لیا، ہمیں ضرورت ہے، ہم نے سوال کر لیا۔ تو اگر آدمی سوال نہ کرے، لیکن جملے کو محسوس کیجئے گا، اگر سوال نہ کرے تو خدا اس کی ضرورت کو کہیں نہ کہیں سے ضرور پورا کر دیتا ہے۔ کہیں سے حالات ایسے پیدا کرے گا کہ کوئی اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا، اور اگر کسی نے سوال کر لیا تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ اگر کسی نے سوال کر لیا ہے ایک بار تو خدا اسے 10 بار مجبور کرتا ہے سوال کرنے پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اسے مجبور کرتا ہے 10 بار مانگنے پر، لہذا ایک بار بھی جب ضرورت پڑے تو کسی سے سوال نہ کرنا، بھروسہ کرنا اللہ پر۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، نے پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، صلوات پڑھے محمد۔ ذرا پیچھے تک مل جل کے صلوات پڑھے محمد والا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے قرار دے دیتا ہے، نکلنے کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ آدمی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، ظاہر ہے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، مگر یہ کہ اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکے، گمان بھی نہ کر سکے۔ ہمارے نوجوان بعض سے اس بات کو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی عمل بتائیے، حالانکہ ہم عمل والے آدمی نہیں ہیں، ہم مرد تعویذی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی آج یہ صلوات میں سستی سی کیوں ہے، میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ بلند آواز سے صلوات۔ میں نوجوانوں کے حوالے وہ چیز کر رہا ہوں جس کا علماء اور فضلاء اور عاملوں نے بڑا تجربہ کیا ہے، کہ جس کے پاس رزق کے دروازے بند ہو رہے ہوں اسے چاہیے کہ وہ رزق کے دروازوں کو کھولے۔ کس طرح کھولے گا؟ اسی آیت کو پڑھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی ہو جائے، اور جس کے لیے خدا کافی ہو جائے اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عبادت
عبادت بڑی چیز ہے، عبادت بڑی اہمیت رکھے. اور اب یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، جو بات کہنے کی ہے وہ میں پیغام کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ پہلی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دوسری آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بس اسی کی عبادت ہو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو. مگر کمال یہ ہے کہ وہ عبادت اپنی چاہتا ہے مگر اطاعت اپنے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی چاہتا ہے. ارے نہیں، غور ہی نہیں کیا بھائی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ عبادت اپنی چاہتا ہے، اپنے علاوہ کسی کی عبادت، مگر اطاعت کسی اور کی بھی چاہتا ہے، کسی اور کی بھی چاہتا ہے. ان کسی اور میں ماں باپ بھی ہیں. جو بچہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں. اور یہ بات بھی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکا، ارے غور نہیں کر رہے ہیں بھائی، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے. اور اللہ بھی پسند نہیں کرتا اس آدمی کو کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اور وہ آواز دیتا ہے کہ جب تو اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکا تو میرا کیا ہوگا. اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اطاعت عبادت اپنی چاہتا ہے، اطاعت کچھ لوگ اور ہیں جن کی چاہتا ہے. تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ آیت پڑھتا ہوں. آیت ہے ارشاد اقدس الہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور تنہا اپنی نہیں مانگ رہا. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی اطاعت میں اسے شریک کیا ہے مگر عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. عبادت وہ چاہتا ہے کہ بس اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور اتنی عبادت کی جائے کہ عبادت کرتے کرتے موت آ جائے. عبادت کرتے کرتے موت آ جائے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ایسا آدمی کوئی ہے کہ جو عبادت کرتے کرتے اسے موت آئی ہو؟ ایک دو تو نکل آئیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک دو نکل آئیں گے، سب وہ نہیں ہے. مگر قرآن سب کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں عبادت کرتے کرتے موت آئے. تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے ایک آدمی کوئی مرتا ہے، مگر قرآن تو سب کے لیے کہہ رہا ہے، قرآن کا بیان سب کے لیے ہے. تو ہم سب کو عبادت کرتے کرتے موت آنا چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے موت نہیں آتی. عبادت کرتے کرتے موت نہیں آتی. ایک بزرگ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں ان کی بیٹی نے ایک سوال کیا، بابا 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 میں یہ دیکھتی ہوں کہ جس طرف علی ہوتے ہیں
ادھر ہی دیکھتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بیٹی نے باپ سے سوال کیا، اور بیٹی بھی بڑی اہم ہے مسلمانوں کے درمیان۔ اس بیٹی نے سوال کیا بابا سے، بابا میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا رخ ادھر ہوتا ہے جدھر جدھر علی ہوتے ہیں، جدھر جدھر علی ہوتے ہیں۔ تو بیٹی کے سوال پہ بابا نے کہا بیٹی رہنے دو ان باتوں کو، کیا ہے؟ بیٹی ضدی اڑ گئی، یہ تو باپ ہے، جب ان سے اڑ گئی، نہیں بابا بتائیے کیا بات ہے؟ تو جب 2-3 بار سوال کیا تو باپ نے کہا بیٹی ان کانوں نے رسول کو کہتے سنا، اور ان آنکھوں نے رسول کو کہتے دیکھا۔ پھر سن لیں، تو کہتے ہیں کہ ان کانوں نے رسول کو کہتے سنا، اور ان آنکھوں نے رسول کو کہتے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بیٹی نے کہا بابا کیا دیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو یہ کہتے سنا، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ ارے کہاں ہو؟ ارے اللہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا۔ ہائے ہائے، ارے توجہ فرمائے، صلوات پڑھے محمد والے۔ میں یہاں رک رہا ہوں چونکہ یہ مجلس انعدام جنت البقیع کے حوالے سے اس وقت ہے، ورنہ مجلسیں تو ہر سال ہوتی ہیں، مگر ایک موقع ہے تو یہ نسبت وہاں ہو گئی ہے۔ ایک بات کہتے چلے، اگر برا نہ مانیں آپ، کہیں کچھ اجازت ہے؟ یہ گزشتہ برس تک خواتین باہر بیٹھتی تھی، اور اب ماشاءاللہ بھائی وہ جوگی پورا اور بگرا الگ چیز ہے، ہاں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ خواتین اگلی مجلسوں میں اس کا خیال رکھیں، جو 4 دیواری ہے اس کے ادھر ہی باہر بیٹھیں، ان کے لیے بڑا میدان ہے بیٹھنے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہاں کا مزاج، یہ سادات کی بستی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ خواتین میں بوئے زہرا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خواتین سیرت زہرا پہ عمل نہ کریں اور مرد سیرت مولا علی پہ عمل نہ کریں تو اولاد ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو بیٹھی ہوئی خواتین میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی رسپیکٹ ہے میرے لیے، میں رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور احترام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں نہ آئیں، اس لیے کہ دنیا پردے پہ اعتراض کرتی ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم ہے جتنی محترم چیزیں ہیں وہ سب پردے میں ہیں۔ غور نہیں کیا بھائی؟ جتنی محترم چیزیں ہیں وہ سب نہیں اتنا بہت ہے یار، اتنا تو ہم کو پتا ہے کہ ہمیں کتنا کہنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو میری طرح متوجہ
دیکھیں کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ اس کا لحاظ رکھتے ہیں، چاہے تھوڑا سا صحیح مگر رکھتے ہیں۔ آج نظام جنت البقیع ہے ہمارے وطن میں، جارجا میں کالا علم نکلتا ہے، جب سے ابھی تک کالا علم نکل رہا ہے، کالا علم نکل رہا ہے، یعنی آج کا دن غم کا دن ہے شیعوں کے لیے۔ قبر فاطمہ کو منہدم کیا گیا تھا، مزار فاطمہ زہرا کو منہدم کیا گیا تھا، ہمارے لیے یہ غم کا بڑا دن ہے۔ اگر کالا لباس آپ نہیں بھی پہن رہے ہیں تو کم سے کم ویسا نہ پہنے جس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، ان سے دو گنا خواتین کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ یہ دیکھیں کہ بچہ ہمارا جا رہا ہے مجلس میں یا آج گھر سے جا رہا ہے تو کالا لباس پہنا کے بھیجیں، تاکہ ہر دیکھنے والا کہے کیا بات ہے، اور سب کے سمجھ میں آئے کہ ہم جب آج کو نہ بھول سکے تو کل کو کیا بھولیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں جنت البقیع کو منہدم ہوئے، کتنے؟ 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ اور جب یہاں کوئی آج کے دن کوئی جلوس یا مجلس ہوتی ہے اس سلسلے سے، ہوتا تھا کیا مطلب؟ ارے تو افسوس کی بات ہے، کم سے کم انہدام جنت البقیع پر ایک مجلس ضرور کریں اور اس میں انہدام جنت البقیع کو دہرائیں، تاکہ آنے والے بچوں کو پتا چلے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا۔ آپ عاشور کرتے ہیں، محرم کرتے ہیں، ہر سال محرم کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر سال محرم کرتے ہیں، ہر سال محرم کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، ہر سال محرم اس لیے ہوتا ہے تاکہ حسین کی یاد میں ظلم کے خلاف احتجاج ہو جائے۔ ہر سال محرم ہوتا، ہر سے تعزیہ نہیں نکلتا، یہ ماتم نہیں ہوتا، بلکہ ہر سال احتجاج ہوتا ہے ظلم کے خلاف حسین کی یاد میں۔ ارے ایک توجہ فرمائیں، اس لیے کہ حسین وہ ذات ہے کہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور حسین نے بتایا کہ جب ظلم سامنے ہو تو تعداد کو مت دیکھنا، یہ مت دیکھنا آپ کتنے کم ہیں، یہ دیکھنا کہ ہمارے ساتھ خدا موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا مشکل کشا، لبیک یا مشکل کشا، حیدری، آواز بلند صلوات۔ ظلم کے خلاف کربلا مستقل احتجاج ہے،
احتجاج مستقل ہے، مستقل احتجاج ہے کربلا، یاد کربلا ایک احتجاج کی شکل ہے، ایک احتجاج کی شکل ہے، اور ایسی شکل ہے کہ پتہ چلتا ہے یزیدی کون ہے۔ ارے توجہ، ارے ذرا سا تعزیہ لے کے نکل جائیے، پتہ چل جائے گا یزیدی کون ہے۔ حسین صلوات پڑھے محمد و آل محمد، علم لے کے نکل جائے، تعزیہ لے کے نکل جائے۔ جو ہے مجھے آپ کے نعروں کے بعد جوش ملی آبادی، خدا غریق رحمت کرے، یاد آ گیا ایک بات، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا۔ متوجہ ہیں آپ؟ ہاں، فلم تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے۔ بس میری طرف متوجہ ہیں، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا۔ تیسرا مصرع سنیں گے، تیسرا چوتھا اب مصرع سنیے۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا۔ ارے مصرع ہے، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا علم ہے کھلا۔ پھر اس پیغام کو دہرا رہا ہوں، دو پیغام آج کی مجلس کے ہیں۔ انہدام جنت البقیع کے لیے آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے اور سب کی ذمہ داری ہے کہ آج کے دن ایک چھوٹا سا صحیح جلوس علم لے کے نکلیں، علم کا ایک جلوس لے کے نکلیں، اور اس علم پہ لکھا ہوا ہو یا عباس یا زہرا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیوں آج ماتم کر رہے ہیں، کیوں نکل رہے ہیں سڑکوں پر۔ اس لیے کہ آج فاطمہ زہرا کا روزہ گرایا گیا، آج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ منہدم کر دیا گیا۔ دوسرا پیغام خواتین سے تھا کہ آئندہ جب مجلس میں آئیں، بے شک امام باڑہ یہ ہال سب آپ کا ہے، مگر بہتر یہ ہوگا کہ آپ باہر تشریف رکھیں۔ آپ کا نیزان فاطمہ زہرا ہے کہ جس بی بی نے کہا تھا علی میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھا، فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے۔ ایک روز میں سوچ رہا تھا کہ بی بی کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا، بی بی نے مولا علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی، علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، پردہ شب میں اٹھانا۔ بی بی پردہ شب کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا جسد اقدس تو تابوت میں رکھا ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے کہ پردہ شب میں اٹھانا۔
کتنا اہتمام تھا پردے کا، کس قدر اہتمام تھا پردے کا. سن سکیں گے؟ اے بی بی، آپ نے اپنے جنازے کے پردے کا اہتمام کیا، مگر ہائے زینب دن کا اجالا برہنہ سار منادی نادا کر رہا ہے، علی کی بیٹی. منادی آواز دے رہا ہے، علی کی بیٹیاں آئی ہیں، علی کی بیٹیاں آئی ہیں. سر برہنہ ہے زینب. زینب کا سر برہنہ ہونا آسان کام نہیں ہے. زینب سر برہنہ ہوئی ہے، آسان کام نہیں ہے. سنیں گے؟ سنیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ذبح ہو جانے کے بعد جب نیزے پہ بلند کیا گیا تو سر حسین نے آنکھوں کو کھول رکھا تھا. ہائے 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 ہائے. حسین کا سر شہادت کے بعد آنکھیں کھلی ہوئی ہے، نیزے پہ بلند ہے، نیزے پہ بلند ہے. مگر جیسے ہی حسین کی نظر زینب کے کھلے سر پہ پڑی، غیرت دار حسین نے آنکھوں کو بند کر لیا. زینب تڑپ گئی، اے بھیا. جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. ایک جملہ کہا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، جیسے ہی سر حسین کی نظر زینب کبریٰ پہ پڑی، برہنہ سر زینب، غیرت دار بھائی نے آنکھوں کو بند کر لیا. زینب نے اس منظر کو دیکھا تو تڑپ کے کہا، بھیا ابھی تو کربلا ہے، اب تم آنکھیں بند کر رہے ہو. اے بھیا جب درباروں میں زینب جائے گی، ہائے یزید کا دربار. بس میں نے مصائب پڑھ لیے اور آپ نے سن لیے، آپ کی آوازیں بلند ہو. میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے غیرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، غیرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا. تو غیرتیں اور بھی ہیں. یہ حسین جیسے بھائی کی غیرت ہے، اور جب کوفے میں یہ قافلہ پہنچا زید ابن ارقم آگے بڑھے اور زید ابن ارقم نے سوال کیا یہ کون قافلہ ہے؟ کسی نے پوچھا یہ حسین مارے گئے، زینب برہنہ سر آئی ہے. زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہیں زید ابن ارقم، اور ایک سوال کیا زید ابن ارقم نے، کیا جب حسین شہید ہوئے تو کیا علی کا بہادر بیٹا عباس نہ تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ عباس بھی مارے گئے. زید ابن ارقم سید سجاد کے پاس آئے، آ کے سلام کیا. مولا نے جواب سلام دیا. جواب سلام دے کے مولا خاموش ہوئے تھے کہ زید نے سوال کیا سید سجاد سے، مولا جب واقعہ کربلا ہوا تو کیا آپ کے چچا عباس نہ تھے؟ امام نے فرمایا بے شک میرے چچا عباس موجود تھے، وہ بھی بابا کے ساتھ شہید ہو گئے. تو زید نے ایک سوال کیا ہے
جب تک جی چاہے روئیے گا. گھروں پہ جائیں گے، بستر پہ لیٹیں گے، آنسو بہائیں گے. زید نے سوال کیا کہ عباس نہ تھے؟ سید سجاد نے فرمایا بے شک میرے چچا تھے اور قتل ہو گئے بابا کے ساتھ. تو اب زید عجب سوال کرتے ہیں، سید سجاد سب کے سر مجھے نیزوں پر نظر آ رہے ہیں، مگر مجھے عباس کا سر ابھی تک کسی نیزے پر نظر نہیں آیا. ہائے عباس کا سر ابھی تک کسی نیزے پر نظر نہیں آیا. سید سجاد فرماتے ہیں کہ چچا کا سر نیزے پر نہیں ہے بلکہ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے، اور جب گھوڑے دوڑتا ہے تو میرے چچا کا سر گھوڑے کے گھٹنوں سے ٹکراتا ہے. ہائے میرا غازی! میں نے کہا روئیے گا، جب تک جی چاہے روئیے گا. سید سجاد سے سوال کیا وہ گھوڑا کہاں ہے جس میں کی گردن میں تمہارے چچا کا سر ہے؟ سید سجاد نے اشارہ کیا. زید آگے بڑھے اور اس گھوڑے کے قریب آئے، دیکھا کہ دلاور کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. کبھی سوچئے گا کہ گھوڑے کی گردن میں کیوں باندھا گیا. زید آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے زید نے سلام کیا، علی کے بہادر بیٹے تجھ پر تیرے بابا کے صحابی کا سلام. سید سجاد نے منہ اوپر اٹھایا اور جواب دیا وعلیک السلام یا زید، اے زید تم پر بھی سلام. اے زید تم پر بھی سلام ہو. زید قریب گئے اور قریب جانے کے بعد ایک سوال کیا. یہ 2 سوال کروں گا، جب تک جی چاہے روئیے گا، بستر پر لیٹ کے روئیے. زید کہتے ہیں علی کے بہادر بیٹے میرے 2 سوال ہیں. سر سے آواز آئی زید سوال کرو. زید 2 قدم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں علی کے بہادر بیٹے سب کی طرح تیرا سر نیزے پہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں جواب سن لیں. تمام سروں کی طرح آپ کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں ہے؟ بس عباس دلاور کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے قطرے گرے اور ایک آواز آئی زید آقا اور غلام برابر نہیں ہوتے. ارے نیزے پر تو حسین کا سر ہے، غلام کا سر نیزے پہ کیسے ٹھہرے؟ زید نیزے پر آقا کا سر ہے، آقا اور غلام برابر نہیں ہوتے، میرا سر کیسے رکے؟ زید لرز گئے اور اب ایک عجب جملہ کہا. ہائے عجب جملہ کہا. علی کے بہادر بیٹے میرے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں ہے، مگر اے عباس بس اتنا بتا دو کہ تمہارا سر نیزے پر بھی نہیں ہے پھر بھی تمہاری آنکھیں بند ہیں. میں اتنا سننا تھا سر عباس لرزنے لگا.
اے آواز آئی زید اپنی نظروں کو جھکا لے، زینب سرور ہے نا